اسمبلی کی ٹرم پوری ہونے جا رہی ہے، گورنمنٹ اپنی ٹرم بھی پوری کر رہی ہے، آپ کے خیال میں چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا پی ڈی ایم کی، کیا لوگوں سے کیے گئے وعدے پورے ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بڑا فرق ہے۔ پی ٹی آئی واحد ایک جماعت تھی، اس کی جو گورنمنٹ تھی ایک ہی جماعت پر تھی، اور مکمل اس کے پاس اختیارات تھے، ساری چیزیں تھی، لیکن وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے آج مطلب ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں جو عوام متاثر ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ مہنگائی پر کوئی کنٹرول نہیں ہوا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اس کے ساتھ جو بے روزگاری ہے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ تو پی ڈی ایم تو ایک بہت ساری جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں مطلب ہے جو جماعتیں ہیں وہ مل کر اس جمہوری سسٹم کو آگے بڑھا رہی تھی۔ آپ کے خیال میں بڑی اچیومنٹ کیا ہوئی ہے پی ڈی ایم کے دور میں؟ بڑی اچیومنٹ تو یہ ہوئی ہے جو معیشت کی تباہی تھی، اور وہ بحال ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ڈیفالٹ سے بچے اور ڈیفالٹ سے الحمدللہ بچے ہیں، یہ بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ۔ موجودہ اسمبلی اپنی ٹرم پوری کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر رہی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا موجودہ گورنمنٹ اور کیا سابقہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی یہ عوام سے کیے گئے وعدے، ریلیف کے وعدے پورے کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے نا تو اس میں ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے 5 سال کے لیے، وہ حکومت منتخب ہوتی ہے، اور 5 سال اگر کوئی بھی حکومت ڈیلیور نہیں کرتی تو آپ اس کو ایلیگیشن ان پہ امپوز نہیں کر سکتے۔ لیکن انلکیلی انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں اسمبلی میں آؤں گا، میں سوالات کے جواب دوں گا، میں وہ تو اسمبلی میں آتے بھی نہیں، خود کے روز میں آیا کروں گا، میرا ٹائم ہوگا۔ جس طرح انہوں نے 1 کروڑ نوکری لوگوں کو بیوقوف بنا کے دی، اسی طرح انہوں نے 50 لاکھ گھر دیے۔ تاریخ میں اس طرح کے جھوٹے وعدوں کی آپ کو مثال نہیں ملے گی، اور ہم لوگوں نے پھر عدم اعتماد کے ذریعے انہیں گھر بھیجا تو انہوں نے کہا سائفر آ گیا۔ سائفر کو سے جب انہوں نے امریکن کمپنیوں سے جب انہوں نے رابطہ کیا اور ان سے معافیاں مانگنی شروع کی، تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی عبرتناک دور جو ہے نا وہ گزرا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہی ان کا ایک بہت بڑا ریمارکیبل اچیومنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ اگر ملک کو ایسے ہی چلانا ہے کہ قرضہ لو اور امپورٹ کرو تو پھر تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے خیال میں گلیاں نہیں بنی، سڑکیں نہیں بنی، اسکول نہیں بنے، ہاسپٹلز نہیں بنے؟ نہیں، یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اور اس میں کسی نے اچھا کام کیا، کسی نے اتنا اچھا نہیں کیا، تو وہ تو سارا، اب جیسے سندھ میں ہم کوئی 756 پرسوں تک ہم کر چکے تھے لیور ٹرانسپلانٹ فری، 15 ملکوں کے لوگ تھے، اور یہ جو ہے تباہی بڑی آئی تھی، جس کی وجہ سے ہم میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم فری نہیں کر سکے، نہیں تو پروگرام ہمارا یہ تھا کہ، لیکن بربادی بہت ہوئی ہے۔ اب 20 لاکھ مکان ہمیں بنانے تھے، ہم صرف 50,000 بنا سکے۔ کوئی 21 لاکھ گھروں پہ سولر پینل لگانی تھی، صرف 2 لاکھ پہ ہم لگا سکے۔ وسائل کی بہت کمی تھی، لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ ایک بالکل ہی الگ معاشی نظام چل رہا ہے وہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ ملک کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے، جو ہماری قدرتی ریسورسز ہیں ان پہ ان کو ترقی دی جائے، جیسے تھرکول کی تھی، اور جو زراعت کو دیکھا جائے، دوسری چیزوں کو دیکھا جائے، عوام کو سہولت دی جائے۔ سر جھکا کے ہم کام کر رہے ہیں، 3 کروڑ ہماری آبادی کم گنی گئی ہے، اچھا، لیکن اس پہ بھی ہم کوئی پروگرام نہیں کر سکتے کہ جی آپ کا یہ جو کلیم ہے کہ 3 کروڑ آبادی کم کی گئی ہے، کیسے آپ سبسٹینشیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ 1.5 سال تک ہم نے کوشش کی، میٹنگز کرتے رہے، بتاتے رہے کہ جناب یہ طریقہ غلط ہے، اس سے آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی، لیکن وہ اسی طریقے سے کرتے رہے، اور 35 ارب روپے پھینک دیے گئے۔
3 करोड़ आबादी करने। अभी कल हमें इजाज़त मिली है एक लियारी एक्सप्रेस वे पे बसें चलाने की, नहीं तो हमें वो 3 लेन एक तरफ और 3 लेन दूसरी तरफ थी। NHA ने हमें इजाज़त नहीं दी थी कि आप इस पर अपनी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चला सकते। अब मैं बल्कि बाज़ औक़ात अपने मिनिस्टर्स पे नाराज़ भी होता हूँ कि भाई ये दफ्तर में तुम्हारे टीवी क्यों चल रहा है, काम किस वक्त करते हो, और फिर वैसे भी तुम शाम को देखो तो टीवी पे बैठे हो काम करोगे। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि 2 मुख्तलिफ माशी निज़ाम मुल्क में चल रहे हैं, 2 मुख्तलिफ नज़रियात मुल्क के अंदर चल रहे हैं।